اب اس کے نصیب میں جو زندگی بچی ہے وہ بدرنگ ہو گئی. جس نے میرے رسول پہ انگلی اٹھائی تھی اس کے لیے خدا کی زمین تنگ ہو گئی. سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ, ایک در پہ پڑھ کے دیکھ, پانی ضرور نکلے گا, پانی ضرور نکلے گا. ایڑی رگڑ کے دیکھ, ایڑی رگڑ کے دیکھ. کوئی بو جہل, کوئی بو جہل مٹانا پائے گا تجھے. پاگل میرے رسول کا, پاگل میرے رسول کا, دامن پکڑ کے دیکھ, دامن پکڑ کے دیکھ. ماشاءاللہ بہت بیداری کے ساتھ آپ لوگ اس شادی کے جلسے کو سن رہے ہیں. اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے, میرے مطالعے کو تازہ فرمائے. پہلے وعدہ لیجئے کہ جب تک میری تقریر ختم نہیں ہوگی تو یہاں سے کوئی جائیں گے نہیں, یہاں رہیے انشاءاللہ. اگر کسی کے لگ گیا تو ہاں چلے جانا ہے, رکنا نہیں ہے. دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں. ابھی پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوا کرتی تھی. بوڑھے لوگ بیٹھے ان سے پوچھئے, وہ دھوپ لگا, دھوپ کو دیکھتے تھے نا, سورج کو, تو پتہ چل جاتا تھا اتنا ٹائم ہو گیا. اسی زمانے میں ایک مقرر صاحب سے میں بیان کر رہا ہوں, مقرر صاحب بیان کرنے کے لیے آئے تو مولوی صاحب کا یہ معمول تھا کہ 1 گھنٹہ والا ٹیبلٹ منہ میں رکھ لیتے تھے. بیان کرتے کرتے گھنٹے میں اس کی ٹیبلٹ گل جاتی تھی, وہ سمجھ جاتا تھا کہ میرا گھنٹہ پور گیا. ایک دن اچانک کیا ہوا, اسٹیج بیان کرنے کے لیے آئے, منہ میں ٹیبلٹ رکھا, 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ہو گیا, ٹیبلٹ گل نہیں رہی ہے. اب عوام سنتے سنتے جتنا تھے سب پک کر بھاگ گئے. تو ایک آدمی بیٹھا رہا, کہا بیٹا تم کو لگ رہا کہ میری تقریر پسند آ گئی ہے. کہا مولوی صاحب بات وہ نہیں ہے, جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی ہماری ہے, جلدی سے اٹھیے ہم بھی جائیں گے. تو مولوی صاحب منہ سے جو نکالے ٹیبلٹ, وہ ٹیبلٹ میں شیروانی کی بٹن چلی گئی تھی. وہ گلے گی کہاں سے, وہ شیروانی کی بٹن چلی گئی تھی. اس لیے 3 سوالوں سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں, مکمل بیدار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میرا پہلا سوال ہے, نبی نے پوری زندگی اذان نہیں دی, کیوں نہیں دی؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ایک صحابی مایوس ہو کر جا رہے تھے, نبی کو سلام کیا, نبی نے جواب نہیں دیا. مایوس ہو کر جا رہے تھے, پھر نبی نے بلا کر ان کو کیا بولا؟ اور میرا تیسرا سوال ہے, ایک صحابی سو رہے تھے, نبی نے نہیں جگایا, نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے علی اس کو اٹھاؤ, نبی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ لوگ سوالوں کے جواب سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. جنازہ پڑھا دیا جائے گا؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میرا پہلا سوال تھا, نبی نے پوری زندگی اذان نہیں دی, اس کا مطلب ہے اذان کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے, جس کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف. اگر نبی اذان دیتے, اگر صحابہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تو پوری امت گنہگار ہو جاتے, اس لیے نبی نے اذان نہیں دیا. اور میرا دوسرا سوال تھا کہ ایک صحابی نبی کو سلام کیا, وہ مایوس ہو کر جا رہے تھے, نبی نے جواب نہیں دیا. نبی نے اس صحابی کو بلایا, کہا اے صحابی جس وقت تم نے سلام کیا اس وقت میرا وضو نہیں تھا, میں تم سے خفا نہیں ہوں, میں تم سے ناراض نہیں ہوں. جب تم نے مجھے سلام کیا تو میرا وضو نہیں تھا, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری زبان سے اللہ کی بات نکلے اور میرا وضو تک نہ ہو. میرا تیسرا سوال تھا, ایک صحابی سو رہے تھے, نبی نے خود نہیں جگایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہے علی اس کو اٹھاؤ, نبی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اصل میں راز یہ تھا, علی اٹھائے. عصر کی نماز کے بعد علی نے سوال کھڑا کیا, اللہ کے رسول اس صحابی کو آپ نے کیوں نہیں اٹھائے؟ اللہ کے رسول نے کہا اے علی جب انسان سوتا ہے, جب اس کو اٹھایا جاتا ہے وہ بڑبڑاتا ہے, اگر میں اس کو اٹھاتا, اگر وہ بڑبڑاتا تو نبی کی شان میں بے ادبی ہو جاتی. زمزم کو سر و تسنیم لکھ نہیں سکتا,
اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا، میں اگر 7 سمندر نچوروں راحت آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا۔ جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی، اور تیرے حصے میں ساری کھودائی، کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں، ہے وہاں تک ہماری رسائی۔ پہلا پیغام تعلیم کے حوالے سے آ رہا ہے، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار نہیں؟ ہاتھ ہوئیے انشاءاللہ۔ خیر کہاں ہے؟ آپ لوگ پنڈال میں نہیں ہیں، آپ لوگ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں، سب میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، تعلیم کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ موبائل کے غلط استعمال کرنے سے آج مسلمان کا بچہ کہاں پہنچ گیا ہے، دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کے غلط استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمان کا بچہ موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل گندا ہو جاتا ہے پھر انسان کوئی کام کا نہیں رہتا۔ ایک عورت راستے سے پاگل عورت گزر رہی تھی، اس کے ساتھ کسی جوان نے گندا عمل کر لیا، اس کو حمل ٹھہر گیا۔ یہ بات بادشاہ کو معلوم چلا کہ پاگل عورت کے ساتھ کسی نے ناجائز عمل کیا، اس کو حمل ٹھہر گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو 3 دن کا ٹائم دیا تاکہ پتہ لگاؤ کون کم بخت ہے جو اتنا گندا عمل کیا ہے۔ وزیر کو 3 دن کا ٹائم ملا، یہ ایک ہی دن میں پتہ لگا کر دربار میں پہنچ گیا کہ حضور پتہ چل گیا کہ کون ہے، کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کے دربار کا منشی ہے۔ تو بادشاہ حیرت میں پڑا، میرے دربار کا منشی کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی تم اس پر حسد تو نہیں کر رہے ہو؟ تو وزیر نے کہا بلا کر پوچھ لیجئے۔ بادشاہ نے منشی کو بلایا، کہا اے منشی سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس پاگل عورت کے ساتھ گندا عمل کیے ہو؟ اگر سچ بولو گے جان بھی بچ جائے گی، نوکری بچ جائے گی، اگر جھوٹ بولو گے جان بھی جائے گی، نوکری بھی چلی جائے گی۔ تو یہ منشی نے قرار کر لیا کہ ہاں میں نے اس عورت کے ساتھ گندا عمل کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جب پاگل عورت کا نام آ جائے اس کے بال کے کیا حال ہوتے ہیں، لٹے جٹے پڑے رہتے ہیں۔ جب پاگل عورت کا نام آ جائے اس کے کپڑے کا کیا حال ہوتا ہے، لگتی ہے کیچڑ سے نکل کر آئی ہے۔ جب پاگل عورت کا نام آ جائے اس کے بدن سے خوشبو ہوگا یا بدبو ہوگا، ایسا لگتا ہے پاخانے کے گٹر کو کھول دیا گیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کے ماتھے کو بوسہ دیا کہ یار میں نے تمہیں 3 دن کا ٹائم دیا، تم ایک ہی دن پتہ لگا کر آگے۔ کہا کہ حضور میں نے آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن میں نے تجربہ کیا۔ کہا تجربہ کیا؟ تم نے تجربہ کیا کیا؟ کہا حضور یہ منشی دربار کے باہر پہلے کمچی والا کلم چلا، مفتی صاحب لکھے ہوں گے، پہلے کرچی والا قلم چلتا تھا، دوات لیتے تھے اس میں کاغذ پہ لکھتے تھے۔ یہ منشی دربار کے باہر دوات سے حساب لکھ رہا تھا۔ جب اس کو دوات میں پانی کی ضرورت پڑی، یہ صاف ستھرا پانی لینے کے لیے دربار کے اندر نہیں گیا، دربار کے باہر پیشاب کی نالی بہ رہی تھی، اس نے وہی پانی قلم میں استعمال کیا۔ میں نے یہاں سے اندازہ کیا جس کا دل اتنا گندا ہو وہی یہ گندا عمل کر سکتا ہے۔ نہ ہو نومید نومید زوال علم و عرفاں میں، نہ ہو نومید نومید زوال علم و عرفاں میں، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیڑا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جس کام میں مسلمان کے بچے کو آگے رہنا چاہیے اس کام میں پیچھے ہے، جس کام میں مسلمان کے بچے کو پیچھے رہنا چاہیے اس کام میں آگے ہیں۔ آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو دیکھیے ماشاءاللہ نوٹ آنا شروع ہو گیا ہے، کھاتا کھل چکا ہے، اگر کھاتا اچھا ہوگا تو خاتمہ بھی اچھا ہوگا ماشاءاللہ۔ کہا آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
آپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، آپ کا بچہ پوری زندگی احسان کو یاد کرتا رہے گا۔ آپ اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنائیں گے وہ بھول جائے گا، اچھا کھانا کھلائیں گے بھول جائے گا، اچھا منگلا مکان بنا کے دیں گے نشے میں جوئے میں برباد کر دے گا۔ خود جاہل ہیں، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کا بچہ پوری زندگی آپ کے احسان کو یاد کرتا رہے گا۔ دو بچے آئے ہیں، ایک بچہ بول رہا ہے کون میرے ساتھ ہوگا، ایک بچہ بول رہا ہے میں کس کے ساتھ رہوں گا۔ اس دونوں بچے میں آگے چل کر بہادر کون بنے گا، بزدل کون بنے گا؟ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جو بچہ بول رہا ہے کون میرے ساتھ ہوگا، یہی بچہ آگے چل کر بہادر بنے گا، یہی بچہ آگے چل کر عالم دین بنے گا۔ جو بچہ بول رہا ہے میں کس کے ساتھ رہوں گا، یہ بچہ عالم دین نہیں بن سکتا، یہ بچہ بزدل بنے گا انشاءاللہ۔ امام ڈاکٹر کی فیس آج دیں گے، امام کی تنخواہ 3 مہینہ بعد دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں جن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں آیا ہے۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ تم علم سے پھول سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ بے علم کے جینا ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح کو جلا دو کہ دبا دو۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ایک بڑھیا مین روڈ پہ چل رہی تھی، بڑھیا پاؤں سے کمزور تھی، ہڈی کمزور ہو گئی، بڑھیا گر گئی۔ ایک جوان جا رہا تھا موٹر سائیکل سے، روکا، بڑھیا کو بولا دادی اٹھے اٹھے اٹھے، دادی کو اٹھائی تو بڑھیا دعا دیا، اے بیٹا جتنا جلدی تم ہم کو اٹھائے اللہ تعالیٰ، جتنا جلدی تم ہم کو اٹھائے ہو اتنا جلدی تمہیں بھی اللہ اٹھا لے۔ اسی لیے ایسا نہیں بننا ہے، خدمت کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ دوسرا پیغام ماں باپ کے حوالے سے آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے۔ جب تک جوان ہے، شادی نہیں ہوا، باپ کو باپ کہتا ہے، ماں کو ماں بولتا ہے، شادی کا دوپٹے کا رنگ کیا چڑھتا ہے، جوان ہی بدل جاتا ہے۔ بہن کو چڑیل سمجھ رہی ہے، بھائی کو کسائی سمجھ رہا ہے، اور ماں باپ کو مصیبت سمجھ رہا ہے، ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ سمجھ رہا ہے۔ یہ الو کا پٹھا بھائی کو کسائی سمجھ رہا ہے، سالہ کو ساری خدائی سمجھ رہا ہے۔ کہاوت مشہور ہے، جس دودھ میں چھالی نہیں وہ دودھ بیکار، جس گھر میں سالی نہیں وہ گھر بیکار۔ جوان گھر میں سالی ہے، بہن سے بات نہیں چل رہا ہے، ماں سے بات نہیں، بہن سے بات نہیں، بھائی سے بات نہیں، ماں باپ سے بات نہیں، بات ساس سسر سے ہو رہا ہے، گھر والی سے کر رہا ہے، سالی سے کر رہا ہے، سالہ سے کر رہا ہے، ماں باپ رو رہا ہے۔ یاد رکھیے آپ اپنے ماں باپ کو رلائیں گے، آپ اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے آنکھ کے پٹی ہٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چین کے اندر زلزلہ آیا، 5 دن کا بچہ ملبے کے نیچے، ماں بھی اور 5 دن کا بچہ بھی ملبے کے نیچے آ گیا۔ 5 دن کے بعد اس ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے تو ماں بھی زندہ نکلی، بچہ بھی زندہ نکلا۔ تو اب اس ماں کا امتحان ہو رہا ہے، اس ماں کا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ کیا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ذرا ماں کا دل کی آواز کو سنیے، آپ کے آنکھ کے پٹی ہٹانے لے جا رہا ہوں۔ ماں سے سوال ہوا کہ تم تو زندہ رہ سکتی ہے، یہ 5 دن کا بچہ ملبے کے نیچے، مٹی کے نیچے کیسے زندہ رہ گیا؟ تو ماں نے کتنا پیارا جواب دیا، ذرا دھیان سے سنیے۔ ماں نے کہا جب تک میرے پیٹ میں دانہ تھا میرا دودھ اترتا رہا، میں اس بچے کو پلاتی رہی۔ جب میرا پیٹ کا دانہ ختم ہو گیا تو میں نے دل سے کہا، اے دل
दूध नहीं है खून जिगर तो है। मैंने दाहिने हाथ के 5 उंगलियों को जख्मी किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मेरे बच्चे की प्यास नहीं बुझी। उसके बाद मैंने बाएं हाथ के 5 उंगलियों को जख्मी किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। उस माँ के सताने वाले इस दुनिया में आबाद रहोगे न उस दुनिया में आबाद रहोगे। इंशाअल्लाह माँ बाप को रुलाएंगे, हाँ ठीक है इंशाअल्लाह। खैर सब बेदार हैं, खैर उठा लिए हैं, ये सच है। और माँ आप देखे होंगे एक भाती है, भाती मरा हुआ चमड़ा का होता है, उससे हवा निकलती है, मोटा से मोटा लोहा पिघल जाता है, मोटा से मोटा लोहा भस्म हो जाता है। ये माँ बाप की बद्दुआ और माँ बाप की आह जो निकलती है, इससे बड़ा बड़ा पहलवान धरती के नीचे चला जाता है। एक दिन नबी ने हल्क़ाए अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकी उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं कि वो बदबख्त कौन है, तौकीर जिसकी आपके नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, माँ बाप का बुढ़ापे में हो जिसको ना ख्याल, उस ना सईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। बस 5 मिनट आप लोग साथ देंगे तो हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। अभी हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब ने फ़लस्तीन के ऊपर बात किया, बस मैं मुख्तसर पैगाम देने जा रहा हूँ, तफसीर का मौका नहीं है। आपको सुनकर क्या हैरत होगी, किसी दुनिया ने इज़राइल को जगह नहीं दिया। जब दुनिया ने जगह नहीं दिया तो सबसे पहले जगह फ़लस्तीन इज़राइल को किसने दिया? ईरान को तरसाया, ईरान ने जगह दिया। जिसने जगह दिया ये उसी का बागी हो गया। ईरान से भी जंग किया, ईरान ने अपनी देश से निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद किसको तरसाया? रूम के बादशाह मुसलमान को तरसाया। जिसने इसको आबाद किया उसी का बागी हो गया, उससे भी ये जंग लड़ा, उसके बाद ये बर्बाद हो गया इज़राइल। उसके बाद किसको तरसाया? फ़लस्तीन को तरसाया। और फ़लस्तीन के साथ वो क्या कर रहा है आप खुद दिख रहे हैं। इज़राइल दुआ कीजिए अल्लाह ताला फ़लस्तीन के रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और जो मस्जिद अक़सा के लिए लड़ रहे हैं अल्लाह फ़तह नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के लिए दुआ करेंगे, हाँ ठो इंशाअल्लाह। और इज़राइल के लिए बद्दुआ करेंगे, हाँ ठो ये इंशाअल्लाह। खालिक़े दो जहाँ अपने महबूब के, खालिक़े दो जहाँ अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सज़ा दीजिए। लुट गए मालो जान जल गया आशियाँ, लुट गए मालो जान जल गया आशियाँ, क्या खता थी हमारी बता दीजिए। हमने माना बहुत ही गुनहगार है, कुछ भी हो आप ही के परस्तार हैं। जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, बज़ में हस्ती से उसको मिटा दीजिए, बज़ में हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गाँव क्या मुल्क भर की फ़ज़ा, नारे नमरूद की ज़द में है या खुदा। हमको ईमान बड़ा ही मिसा होता, हमको ईमान बड़ा ही मिसा होता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। बस शादी के हवाले से 2 मिनट का पैगाम आ रहा है, उसके बाद मैं जगह ले लूँगा। आप देखे होंगे शादी के हवाले से, शादी हो रहा है, बाप बेटा खामोश है, शादी से मौके कुछ नहीं बोल रहा है। ये 80 साल का बूढ़ा लबर लबर कर रहा है। क्या कहता है? भैंस तो नहीं चाहिए, अगर भैंस दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप ही की बेटी की होगी। अगर पलंग देना चाहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर आप ही की बेटी आराम करेगी।
اگر آپ گاڑی دینا چاہتے ہیں تو بلٹ دے دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی جائے گی۔ اب انصاف سے بتائیے، یہ پلنگ، یہ بھینس، یہ گاڑی کس کی ہوئی؟ بیٹی داماد کا۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا جی کا ہنڈی، جو دوسروں کا دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ 1975 میں سروے آیا، اس میں لکھا کہ صرف دلی شہر کے اندر 200 لڑکیوں کو گلا گھوڑ کر مارا جا رہا تھا۔ کیوں؟ شادی ہوئی تھی، باپ نے وعدہ کیا تھا دہیج سے بھیجنا ہے، دہیج لے کے نہیں آئی۔ 1975 سے لے کے 80 تک میں مہاراشٹر کے ایک علاقے میں روزانہ 4 لڑکیوں کو گلا گھوٹ کر مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شادی ہوئی تھی، باپ نے وعدہ کیا تھا دہیج سے بھیجنا ہے، دہیج لے کے نہیں آئی۔ 1980 سے لے کے 85 تک میں صرف 5 سال میں آپ کا یہ لکھنؤ ہے، لکھنؤ میں ہر ایک دن ایک لڑکی کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ باپ نے شادی کیا تھا، وعدہ کیا تھا دہیج سے بھیجنا ہے، دہیج لے کے نہیں آئی۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے اولاد کی شادی، بیٹا کا شادی دہیج لے کر کریں گے، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خیر بیدار ہیں؟ عرب کے ایک مہمان آئے ہندوستان، بیٹی والا پہنچ گیا، کہا حضور دعا کر دیجیے، کہا رشتہ نہیں آ رہا ہے، کہا رشتہ تو آ رہا ہے، موٹا مال مانگ رہا ہے، کہاں سے ہوگا؟ عرب کے مہمان شیخ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا واہ صاحب، بیٹی پیدا کرنا کیا جرم ہے جس کی سزا باپ کو مل رہی ہے؟ بھیک مانگ کر کے آپ کا دروازے کا خرچ لڑکی کا باپ اٹھا رہا ہے، خدا تم سے پوچھے گا کیا جواب دو گے؟ آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، جس لڑکی والے کے ہاں اپنے بیٹے کا شادی کر رہے ہیں، اگر لڑکی والا مالدار ہے، ہگا کر کے متا کر کے لیجئے، کیونکہ مکھی چوس ہوتا ہے، وہ مانگنے کے بعد ہی دے گا۔ اگر غریب ہے اس پر رحم کھا جائیے، آپ غریب پر رحم کھائیں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا انشاءاللہ۔ آیا بایا لیں گے، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں حریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، کہنوں کے اٹھتے غریبوں رو بیٹی، سامان مانگے 6 تو 5 پیٹی، گھوڑا سے بدتر ہے اج کو جوان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غریبی میں، بس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ کا پیغام ہے، بھوجپوری نعت سنا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہی کہ اماں ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، میں بکری چرانے چلی جاتی ہوں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی چلی جا، محمد کی طبیعت خراب ہے۔ ایسے ہوتے ہوتے 4 سے 5 دن ہمارے نبی نہیں گئے، تو جنگل کے جو شیر تھے، جنگل کے جو پرندے تھے، وہ بےتاب ہو رہے تھے کہ میں نبی کا چہرے کا دیدار نہیں کیا، رہا نہیں جاتا۔ ہم لوگ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کے امتی ہیں، پھر بھی ہم لوگ کو وہ نبی ہم لوگ کو یاد نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ نبی کا کلمہ پڑھیں گے، ہاں تو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نبی کو مصیبت میں یاد نہیں کرنا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ایک غیر مسلم ہے اگر مرتا ہے اسے جلایا جاتا ہے، ہم مسلمان ہیں ہمیں دفنایا جاتا ہے، ہم اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ مرتے مرتے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے جائیں، ہاں انشاءاللہ۔ تصور کی دنیا میں
کھوئی ہوئی تھی مدینے کی گلیوں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک آیا کہ کوئی مجھے جگانے آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، کہاں شیر نے شیرنی سے اچھل کر، کہاں شیر نے شیرنی سے اچھل کر، چلو چوم لے پاؤں ان کے مچل کر، کہاں شیر نے شیرنی سے اچھل کر، چلو چوم لے ان کے پاؤں مچل کر، کہاں شیر نے شیرنی سے اچھل، کہاں شیر نے شیرنی سے اچھل کر، چلو چوم لے ان کے پاؤں مچل کر، وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چلانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔